اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم students. I'm your teacher Slim Yusuf and it's my lecture number 13 for the students of BS English second semester, and in this lecture we shall continue our topic modern period. Students, آج کی اس لیکچر نمبر 13 میں ہم اپنا ٹاپک ماڈرن پیریڈ جاری رکھیں گے. گزشتہ لیکچر میں ہم نے اسٹریم آف کانشیسنس کو اسٹڈی کیا تھا اور اس کا اینڈنگ پیراگراف رہ گیا تھا پڑھنے والا، جس میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ اسٹریم آف کانشیسنس کا آغاز کیسے ہوا. میں اس پیراگراف کو مختصر بتا دیتا ہوں، تفصیل میں نہیں پڑھ رہا آپ لوگوں کے لیے. جی، the roots of stream of consciousness found in Picasso's Cubism, which was an art movement invented in 1907-8 by artists Pablo Picasso and Georges Braque. تو اسٹریم آف کانشیسنس کا آغاز ہوا ایک پینٹر پکاسو سے. 1907 میں اس پینٹر نے خاص طرح کی پینٹنگز تخلیق کی. It revolutionized European painting and sculpture and inspired related movements in music, literature and architecture. یعنی پکاسو نے جس طرح کی پینٹنگز عوام کے سامنے پیش کی، اس سے یورپ میں پینٹنگ کی ایک نئی روایت چل نکلی. اسے اسٹریم آف کانشیسنس کہا گیا، اور اس اسٹریم آف کانشیسنس نے، اس نئی روایت نے میوزک، لٹریچر اور آرکیٹیکٹ کو بھی متاثر کیا. اٹ واز این اپروچ ٹو ریپرزینٹ ریئلٹی. اور پکاسو کی اپروچ کیا تھی، اس کا سٹائل کیا تھا؟ وہ ریئلٹی کو ظاہر کرتا تھا. The followers of Cubism brought different subjects together in the same picture that appeared fragmented and abstract. یعنی یہ لوگ ایک ہی تصویر میں کئی طرح کے تھیمز پیش کیا کرتے تھے ان دی فارم آف فریگمنٹس، ٹکڑوں کی صورت میں. Cubism was considered the most influential art movement of the 20th century. It was this subjectivity that led to the stream of consciousness technique of narration as used by Virginia Woolf in Mrs. Dalloway. ورجینیا وولف ایک ناولسٹ تھی اور مسز ڈیلویز اس کے ایک ناول کا نام ہے جس میں اسٹریم آف کانشیسنس ٹیکنیک کو استعمال کیا گیا ہے. تو اس پیراگراف کا خلاصہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ 1907 میں ایک پینٹر پکاسو نے خاص طرح کی پینٹنگز تخلیق کی. اس کی پینٹنگز میں ایک ہی پینٹنگ میں کئی ایک سبجیکٹس نظر آتے تھے، جیسے کہ ہم نے کل والے لیکچر میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ ایک پینٹنگ میں ایک حصہ انسانی وجود کا ہے، دوسرا کسی جانور کا ہے، تیسرا کسی ریپٹائل یا پرندے کا ہے. تو اس طرح کی پینٹنگز ظاہر کر کے، اس طرح کی پینٹنگز دنیا کو دکھا کے اس نے اسٹریم آف کانشیسنس کا آغاز کیا تھا. اب نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے نیچرلزم. نیچرلزم واز اے لٹریری موومنٹ دیٹ یوزڈ ڈیٹیلڈ ریئلزم to prove that social conditions, heredity and environment. Heredity مطلب روایت، ماضی، and environment were the forces which played an important role in shaping human character. Leading writers in the movement including Emile Zola, Theodore Dreiser and Stephen Crane. یہ نیچرلزم کے امپورٹنٹ رائٹرز سے. نیچرلزم کو میں نے زیادہ وقت نہیں دیا کیونکہ یہ کوئی بہت اہم تحریک نہیں تھی. باقی اگر آپ نے اس کی ڈیٹیل دیکھنا ہو تو آپ نیٹ سے دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ ہے جی ریئلزم. ریئلزم is a literary movement that started in France in 1850. 1850 میں فرانس میں ریئلزم کا آغاز ہوا. ریئلزم was a reactionary movement against romanticism.
اوکے میں ذرا فوکس چیک کر رہا تھا. ایوری تھنگ از فائن. ریئلزم واز اے ریئیکشنری موومنٹ اگینسٹ رومانٹسزم. اٹ ٹرائیز ٹو شو لائف ایز اٹ واز آل اوور یورپ. تو ریئلزم 1850 میں فرانس میں شروع ہوئی اور اس تحریک کا مقصد تھا, لٹریچر میں اس تحریک کا مقصد تھا کہ یورپ میں معاشروں میں جو حالات تھے, لوگوں کی زندگیوں کے جو حالات تھے, ان کو اصل صورت میں پیش کیا جائے, نہ کہ شاعرانہ انداز میں بنا سوار کر. اٹس ایم واز ٹو گیٹ کلوزر ٹو دا سوشل اینڈ سائیکولوجیکل ریئلٹی آف دا ٹائم. یعنی اس دور کی جو بھی ریئلٹیز تھی ان کے بہت قریب جانا, سوشل ریئلٹیز, سائیکولوجیکل ریئلٹیز. دا سبجیکٹ میٹر آف ریئلزم واز ordinary people in ordinary situations. According to them, elite class is not realist. یعنی ریئلزم پورٹریٹ کرنے والے, ریئلزم پر لکھنے والے عام لوگوں سے متعلق, غریب لوگوں سے متعلق لکھتے تھے. نچلا طبقہ غریب لوگ ان کا سبجیکٹ تھا, اور وہ ایلیٹ کلاس کو ریئلزم سے دور سمجھتے تھے. جین آسٹن واز دا ٹارچ بیئرر آف دس موومنٹ. جین آسٹن ایک ناول نگار تھی, اور ان کا ناول یقیناً آپ اگلے کسی سیمیسٹر میں پڑھیں گے. کہا گیا کہ جین آسٹن ایک ریئلسٹ تھی. شی لیوڈ ان رومانٹک ایج بٹ شی واز ناٹ رومانٹک ایٹ آل. وہ جس دور میں زندہ تھی وہ رومانٹک ایج تھی. جیسے کہ ہم نے ولیم ورڈزورتھ کو پڑھا تھا. ولیم ورڈزورتھ, جان کیٹس, ولیم ورڈزورتھ اور جان کیٹس وغیرہ کا جو دور ہے وہ رومانٹسزم کہلاتا ہے. یہ خاتون اسی دور میں زندہ تھی, مگر اس کے ناولز میں ہمیں رومانٹسزم کا کوئی ٹچ نہیں ملتا. شی ڈسکرائبڈ مڈل کلاس ان دا کنٹری سائڈ. کنٹری سائڈ یعنی گاؤں میں, قصبے میں رہنے والے غریب طبقے کے لوگوں کو, درمیانے درجے کے لوگوں کو اس نے اپنا ٹارگٹ بنایا. ان کی زندگیوں پر اس نے ناولز لکھے. نیکسٹ آ جاتا ہے جی اینگری تھیٹر. اینگری تھیٹر refers to various British novelists and playwrights who emerged in the 1950s. اوکے, اینگری تھیٹر ایجاد کرنے والوں کا دور 1950 کا ہے. یہ انگلینڈ میں تھا. اینڈ ایکسپریسڈ scorn and dissatisfaction with the established سوشو پولیٹیکل آرڈر آف دیئر کنٹری. یعنی اس دور میں ان کے ملک میں, سوسائٹی میں اور پولیٹکس میں جو بھی بد نظمیاں تھیں ان سے متعلق اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرنے کے لیے تھیٹر کی ایک نئی طرز بنائی گئی, ایک نئی قسم کا ڈرامہ پیش کیا گیا جس کو اینگری تھیٹر کا نام دیا گیا ہے. دیر impatience and resentment اور غصہ were especially aroused by what they perceived as the hypocrisy and mediocrity of the upper and middle class. اپر کلاس میں یعنی امیر طبقے میں, مڈل کلاس درمیانے درجے کے لوگوں میں جو منافقت تھی, جو دکھاوا تھا, یہ چیز ان کو خاص طور پر ناپسند تھی. The angry young men were a new breed of intellectuals. Angry young men, a new breed of intellectuals. مطلب کہا گیا کہ پڑھے لکھے لوگوں کا ایک طبقہ تھا اور وہ نوجوان تھے, اس زمانے کے نوجوان تھے. وہ ایک گروپ تھا جن کو اینگری ینگ مین کا نام دیا گیا. who were mostly of working class or of lower middle class origin. غریب طبقے سے تعلق رکھنے والے لیکن پڑھے لکھے نوجوان تھے. یہ چند نوجوان تھے. look back in anger is the representative work of the movement. یہ ایک پلے کا نام ہے, ڈرامہ کا نام ہے look back in anger. کہا گیا کہ یہ ڈرامہ اینگری تھیٹر کا ایک شاہکار تھا. when the Royal Court Theatre's press agent described the play, 26 years old author John Osborne as an angry young man. The name was extended to all his contemporaries. یعنی اس ڈرامہ کے لکھنے والے کو اس کی تحریر کی بنا پر اینگری ینگ مین کہا گیا, اور وہ 26 ایئر 26 سال کا تھا. تو اس کی بنا پر اس طرز کا ڈرامہ لکھنے والوں کو, اس طرز کی سوچ رکھنے والوں کو, ساروں کو
اینگری ینگ مین کی کیٹیگری میں شامل کر دیا گیا. ہو ایکسپریسڈ ریج، جنہوں نے غصے کا اظہار کیا ایٹ دا پرسسٹنس آف کلاس ڈسٹنکشن. پرسسٹنس کا لفظی مطلب ہوتا ہے بازد ہونا، یعنی ان کے معاشرے میں کلاس ڈسٹنکشن، چھوٹے بڑے امیر غریب کا جو فرق مسلسل تھا، اس فرق پر انہوں نے غصے کا اظہار کیا. پرائڈ ان دیئر لوور کلاس، اپنے غریب ہونے پر ان کو فخر تھا. مینرزم، اپنے ادب آداب رکھ رکھاؤ پر انہیں فخر تھا. اینڈ ڈس لائک فار اینی تھنگ ہائر اور فونی، اور کوئی بھی ایسی چیز جو کہ اعلیٰ درجے کی ہو اسے وہ ناپسند کیا کرتے تھے. دا میجر کیریکٹرسٹکس آف دا اینگری جی آئی تھنک فوکس آپ کے لیے آؤٹ ہو گیا ہے. میں ذرا فوکس سیٹ کر دوں آپ لوگوں کے لیے. جی دا میجر کیریکٹرسٹکس آف دا اینگری ینگ مین، ان کے جو اہم کیریکٹرسٹکس تھے، ان کی جو خوبیاں تھیں، آر ریوولٹ اگینسٹ سوشل ان ایکویلٹی. یہ لوگ معاشرے میں ان ایکویلٹی کے خلاف تھے، یعنی جو عدم برابری تھی. کرٹیسزم آف مینرزم، یہ مینرزم پر، ادب آداب اور رکھ رکھاؤ پر تنقید کرتے تھے. پورٹریل آف سوشل اسٹیٹس آف یوتھ، معاشرے میں نوجوانوں کے مقام کا ان کو بڑا احساس تھا. ریوولٹ اگینسٹ کنونشنلٹی، اور جو روایات چلی آ رہی تھیں، غلط روایات، ان کے خلاف یہ بغاوت کرتے تھے. اینڈ ان کنونشنل ہیرو، اور ان کے ڈرامہ کی ہیروز ان کنونشنل، معمول سے، کنونشن سے ہٹ کر ہوا کرتے تھے. لو جناب، ماڈرنزم اور اس کی تحریکیں یہاں میں ختم کر رہا ہوں. اس کے بعد پوسٹ ماڈرنزم ہے، یعنی وہ دور جب ماڈرنزم اور اس کی تحریکیں ختم ہو چکی تھی. اس دور کو اب پوسٹ ماڈرنزم کہا جاتا ہے. یہ پوسٹ ماڈرنزم کیا ہے اس کو میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں. پوسٹ ماڈرنزم دو از این انٹرنیشنل ڈپارچر فرام ماڈرنسٹ اپروچ دیٹ ہیڈ previously been dominated. پوسٹ ماڈرنزم کیا ہے؟ ماڈرنزم کا الٹ تھا. The term post modernism came from its critique of the modernist scientific mentality of objective and progress associated with the English Enlightenment. یعنی پوسٹ ماڈرنزم والے تنقید کرتے تھے سائنٹیفک پروگریس پر اور باقی چیزوں پر جو کہ ماڈرن ایج میں انہیں نظر آئی. ڈیولپڈ ان دا سیکنڈ ہاف آف دا 20th سینچری، اور یہ جو پوسٹ ماڈرنزم ہے اس کا آغاز 20th سینچری کے سیکنڈ ہاف میں یعنی 1950 کے بعد ہوا. اٹ از لارجلی انفلوئنسڈ بائی اے نمبر آف ایونٹس دیٹ مارکڈ دا پیریڈ، اور اس دور میں کچھ واقعات ہوئے جو کہ اس دور کی خصوصیت بن گئے. جینیسائڈ دیٹ اکرڈ ڈیورنگ دا سیکنڈ ورلڈ وار، اس میں ایک چیز کیا تھی؟ سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران بڑے پیمانے پر انسانوں کا قتل. جینیسائڈ مطلب بڑے پیمانے پر انسانوں کا قتل، نسل کشی اردو میں کہتے ہیں اس کو. سوویت گولیج، دا چائنیز کلچرل ریولوشن. سوویت گولیج یعنی رشینز نے، روس نے بہت سی اسٹیٹس پر ناجائز قبضہ کر لیا. چائنیز کلچرل ریولوشن، میس ڈسٹرکشن کاسڈ بائی ایٹامک بامبس، اور امریکہ نے ایٹامک بامبس ڈراپ ڈاؤن ہیروشیما اینڈ ناگاساکی، اور امریکہ نے جاپان کے 2 شہروں پر جو ایٹم بام پھینکے تھے ان کی بنا میں جو تباہی ہوئی، یہ ساری چیزیں تھیں جو کہ پوسٹ ماڈرنزم کی وجہ بنی. انسیکیورٹی آف کولڈ وار، اور پھر کولڈ وار کے دور میں انسان اپنے آپ کو انسیکیور محسوس کرتا تھا، مسلسل انسیکیور محسوس کرتا تھا. یہ سب چیزیں پوسٹ ماڈرنزم کا فوکس تھی. اور لفظ کولڈ وار ہم نے پڑھا، اس کا میں اوور ویو آپ کو دے دوں کہ کولڈ وار کیا چیز ہے. 1950-60 کی دہائی میں امریکہ اور رشیا 2 سپر پاورز بن گئی تھی دنیا میں. یہ دونوں ایک دوسرے کے بڑے
دشمن تھے. ان دونوں کے درمیان جنگ تو کبھی نہ ہو سکی، مگر یہ دونوں ممالک مسلسل حالت جنگ میں تھے، ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہتے تھے اپنی پوری تیاری کے ساتھ. اور اگر ان دو ملکوں کے درمیان جنگ ہوتی تو اس جنگ میں ساری دنیا تباہ ہو سکتی تھی، کیونکہ یہ دونوں سپر پاورز تھے، یہ دونوں ایٹامک پاورز تھے، ان کے پاس ایٹم بامز موجود تھے. اور یہ بڑا طویل دور تھا جو کہ 1989 میں جا کر ختم ہوتا ہے. اس طویل دور کو کولڈ وار ایرا کہتے ہیں، سرد جنگ کا دور. اور اس میں پوری دنیا، یورپ، ایشیا، افریقہ، پوری دنیا اپنے آپ کو غیر محفوظ خیال کرتی تھی، کیونکہ اگر ان دونوں ملکوں کے درمیان جنگ ہوتی تو وہ ایک ایٹامک وار ہوتی. اوکے، تو پوسٹ ماڈرن ایرا ہم پڑھ رہے تھے. پوسٹ کالونیلزم ایشو. پوسٹ کالونیلزم یعنی 1950 کے بعد کالونیلزم ختم ہو گیا تھا. مثلا انگلینڈ نے یا فرانس نے دنیا کے جن ملکوں پر اپنا قبضہ جما رکھا تھا، اپنا تسلط جما رکھا تھا، انہوں نے اپنا قبضہ چھوڑنا شروع کر دیا. جیسے کہ 1947 میں ہمارا پاکستان بنا، ہم نے برٹشر سے آزادی حاصل کی. 1947 سے پہلے تک ہمارا یہ رقبہ، یہ علاقہ ایک برٹش کالونی تھی. اس طرح سے 1948 میں چائنا کو آزادی ملی. تو کالونیلزم ختم ہوا. پوسٹ کالونیلزم کے جو بھی ایشوز تھے، جو معاملات تھے، ایز ویل ایز دا سپریمیسی آف ملٹی نیشنل کارپوریشنز. اس دور میں کچھ ایسی کمپنیز بن گئی تھی جن کا کاروبار پوری دنیا میں پھیلا ہوا تھا، ان کو ملٹی نیشنل کارپوریشنز کہتے تھے. اینڈ پوسٹ انڈسٹریلزم اور انڈسٹریلزم کے بعد کے دور کی مشکلات ود نیو ٹیکنالوجیز، وائلنس، کاؤنٹر کلچر اینڈ کنزیومر کلچر شیپڈ دا پرسیپشن آف نیو آتھرس. ان ساری چیزوں نے مل کر نئے آتھرس کے لیے ایک کانسیپٹ بنایا، ان کے لکھنے کے لیے ان کو آئیڈیاز دیے. تو یہاں تک جو میں نے پڑھا ہے اس کا خلاصہ آپ کو بیان کر دیتا ہوں. پوسٹ ماڈرنزم میں ہم نے پڑھا ہے کہ 1950 کے دور میں پوسٹ ماڈرنزم کا آغاز ہوا. اور پوسٹ ماڈرنزم کیا تھا؟ اس دور کے رائٹرز نے سن 1900 سے لے کر سن 1950 تک کے حالات پر ایک نظر کی. 1950 کے بعد دنیا میں جو ٹرینڈز چل نکلے تھے، جیسے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کی تباہی، پھر اس کے بعد کولڈ وار اور ملٹی نیشنل کارپوریشنز اور ایسی بہت سی چیزیں. چائنیز کلچرل ریولوشن کا ذکر ہوا، رشیا کا اپنے آپ کو پھیلاتا چلا جانا، بہت سے ملکوں پر اس کا ناجائز قبضہ کر لینا. یہ ساری چیزیں مل کر پوسٹ ماڈرنزم کے رائٹرز کو متاثر کر رہی تھی، اور انہوں نے ان سارے حالات و واقعات سے آئیڈیاز وصول کیے اپنی رائٹنگز کے لیے. وائل پوسٹ ماڈرنزم، اوکے نیکسٹ پڑھیں جی. وائل پوسٹ ماڈرنزم ہیڈ اے لٹل relevance to poetry and only a limited influence on modern drama, it had a huge impact on fiction, especially the novel. تو کہا گیا کہ پوسٹ ماڈرنزم نے پوئٹری اور ڈراما کو تو زیادہ متاثر نہیں کیا، لیکن ناول اور فکشن کو اس نے بہت متاثر کیا. اور یاد رہے کہ سن 1900 کے دور میں ناول اور فکشن لٹریچر میں زیادہ پڑھی جانے والی صنف تھی. characterized by an attempt to establish ٹرانس ہسٹوریکل اور ٹرانس نیچرل ویلیڈیٹی. اور انہوں نے کچھ ایسی روایات، ٹرینڈس قائم کرنا چاہیے جو کہ ہسٹری اور نیچرلزم سے پرے تھی. اٹ کلیمڈ دیٹ سرچ فار ریئلٹی از پوائنٹ لیس ایز دا ریئل از کنڈیشنڈ بائی ٹائم. اور ان کا خیال تھا کہ ریئلٹی کو، حقیقت کو تلاش کرنا بے سود، بے فائدہ ہے، کیونکہ اس کا تعلق وقت سے ہے، پلیس، ریس، کلاس، جینڈر سے ہے، اینڈ سیکشولیٹی سے ہے. یعنی ہر بندہ حقیقت کو نہیں پا سکتا. حقیقت کو پانے کا ایک خاص ٹائم ہوتا ہے، خاص جگہ ہوتی ہے. خاص قسم کے لوگ ہی، خاص طبقے کے لوگ ہی ریئلٹی کو پا سکتے ہیں. ہر بندے کے لیے ممکن نہیں کہ وہ ریئلٹی تک پہنچے. یہ ان کا خیال تھا. دیر از نو نالج اور ایکسپیرئنس دیٹ از سپیریئر اور انفیریئر ٹو اندر. اور مزید ان کا خیال تھا کہ نالج تو نالج ہوتا ہے، گھٹیا یا اعلیٰ نہیں ہوتا.
اب ہم دیکھتے ہیں کہ لٹریچر میں پوسٹ ماڈرنزم کیا تھا. Literary postmodernism is generally characterized by features such as a mixing of style. اچھا جی, لٹریچر میں انہوں نے کیا کیا؟ mixing of style, high and low, for example. In the same text, discontinuity of tone, point of view, register and logical sequence. اوکے, یہاں تک میں ایکسپلین کر دوں لاجیکل سیکوینس تک. انہوں نے ایک خاص رائٹنگ سٹائل اپنایا پوسٹ ماڈرنزم کے حامیوں نے, لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے. اس سٹائل میں کیا تھا؟ کہیں پر ہائی اور کہیں پر لو سٹائل آف رائٹنگ اپنایا جاتا تھا. ہم اس کو ہائی اور لو کو فرض کر لیتے ہیں کہ کچھ الفاظ کیپٹل لیٹرز میں ہوتے تھے, کچھ اسمال لیٹرز میں ہوتے تھے. پھر اس کے بعد ڈسکنٹینیوٹی آف ٹون, یہ اپنی بات کو مکمل نہیں کرتے تھے, سنٹینس ادھورا چھوڑ دیتے تھے. پوائنٹ آف ویو, اپنے پوائنٹ آف ویو کو ڈسکنٹینیو کر دیتے تھے. رجسٹر اینڈ لاجیکل سیکوینس, ان کی تحریر میں کوئی لاجیکل سیکوینس نہیں ہوتا تھا. فکرات ٹوٹے ہوئے, آئیڈیاز بکھرے ہوئے, اور سٹیپ بائی سٹیپ کہانی آگے نہیں چلتی تھی. اپیرنٹلی رینڈم ان ایکسپیکٹڈ انٹروژنس اینڈ ڈسرپشنس ان دا ٹیکسٹ. انٹروژن, ڈسرپشنس مطلب مداخلت, اور ان کی ٹیکسٹ میں مداخلت بھی ہوا کرتی تھی. ایز سیلف کانشیسنیس اباؤٹ لینگویج اینڈ لٹریری ٹیکنیکس, یعنی یہ لوگ لینگویج سے متعلق, لٹریری ٹیکنیکس سے متعلق سیلف کانشیس تھے, اپنے آپ میں آگاہی رکھتے تھے. اسپیشلی کنسرننگ دا یوز آف میٹافر اینڈ سمبل اینڈ دا یوز آف سیلف ریفریشل ٹروپس. میٹافر کا استعمال, سمبل کا استعمال جو کہ پوئٹری میں ہوتا ہے, یہ لوگ بھی کیا کرتے تھے. ایون دو دا رائٹرس موسٹ آفن associated with postmodernism may deal with serious themes. Their work often has absurd, playful اور comic aspect. جی, یہ ان کی ٹیکنیک میں ایک اہم بات ہے. کہا گیا کہ یہ جو رائٹرز تھے, اگرچہ یہ سیریس ٹاپک پر لکھ رہے ہیں, سنجیدہ بات کر رہے ہیں, لیکن ان کا انداز مزاحیہ ہوا کرتا تھا. فکرات ٹوٹے ہوئے, ٹون خراب, اور ان کی تحریروں کو پڑھ کر انسان یہ محسوس نہیں کر سکتا تھا کہ یہ کسی سنجیدہ سوچ رکھنے والے باشعور شخص کی تحریر ہے. اوکے, پلے فل اور کامک ایسپیکٹ اینڈ سم ٹائمز میک اسپیشل یوز آف پیروڈی اینڈ پیسٹک اینڈ آف ریفرنسز ٹو ادر ٹیکسٹ اینڈ آرٹیفیکٹس. ان کے انداز میں پیروڈی تھی. پیروڈی مطلب نقالی کرنا, کسی کے نقل کرنا, اور دوسری ٹیکسٹ کے ریفرنسز ہوا کرتے تھے. یعنی ایک شخص جب ایک ناول یا افسانہ لکھ رہا ہے تو اس میں کسی دوسرے ناول یا افسانہ کا ریفرنس, اس کا حوالہ شامل ہو جاتا تھا, اور پڑھنے والے کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ ابھی ایک ٹاپک سے ہم دوسرے ٹاپک پر کس طرح سے ٹرانسفر ہو گئے اور پہلے والے ٹاپک کا کیا بنا ہوگا. چیف کیریکٹرسٹکس آف پوسٹ ماڈرنزم, اس کے کیریکٹرسٹکس کا پڑھنا اور سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے کیریکٹرسٹکس, اس کی خوبیاں کیا تھی. تو آئیے اس کو پڑھتے ہیں. چیف کیریکٹرسٹکس آف پوسٹ ماڈرنزم از دیٹ, اس کی بڑی بڑی خوبیاں یہ ہیں کہ اٹ ڈیلس ود دا کمپلیکس ایبسرڈٹی آف کنٹمپریری لائف, یہ موجودہ دور کی زندگی کی ایبسرڈیٹیز سے متعلق ہے. جی اسٹوڈنٹس, آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں. مورل اینڈ فلاسافیکل ریلیٹیوزم, لاس آف فیتھ ان
پولیٹیکل اینڈ مورل اتھارٹی، یعنی یہ لوگ بھی اسی پرانی بات کا رونا روتے تھے جو اس سے پہلے والے کر چکے تھے. وہ کیا تھا؟ لاس آف فیتھ، پولیٹیکل مورل اتھارٹی. ان کا بھی خیال تھا کہ ہمارے دور کے لوگوں میں مورالٹی، اخلاقیات ختم ہو گئی ہے. لاس آف فیتھ، عقیدہ نہیں رہا ان کا. ایلینیشن، اور یہ تو ہر چیز سے لا تعلق اجنبی ہو گئے ہیں وغیرہ وغیرہ. اٹ امپلائز بلیک ہیومر، پیروڈی، گروٹیسک، ایبسرڈیٹی. گروٹیسک ایبسرڈ مطلب ہوتا ہے عجب، اسٹرینج، اینڈ ٹریورسٹی. یہ ان کے رائٹنگ سٹائلز تھے. اٹ ٹرائز ٹو اریز باؤنڈریز بٹوین لو اینڈ ہائی کلچر. اور ان کی کوشش تھی کہ لو اور ہائی کلچر کے درمیان کی باؤنڈریز کو، حدوں کو ختم کیا جائے. پوسٹ ماڈرن ورک لیک آف آ گرینڈ نیریٹو. اس میں ہاں ایک خامی تھی کہ یہ گرینڈ نیریٹو سے خالی تھا، مطلب ان کی نیریٹو ٹیکنیک، ان کی بیان کرنے کی ٹیکنیک کوئی بہت اچھی نہیں تھی. اٹ اوائڈز ٹریڈیشنل کلوجر آف تھیمز اور سچویشنز. اور نہ ہی روایتی انداز میں ان کی کہانیوں کا کوئی کلوجر ہوتا تھا. سچویشن اپنے انجام کو نہیں پہنچتی تھی. پڑھنے والا تشنگی میں رہتا تھا کہ آخر انجام کیا ہوا ہوگا اس کہانی کا. اٹ کنڈیمز کمرشلزم. انہوں نے بھی کمرشلزم کو برا کہا. میس پروڈکشن اینڈ اکانومک گلوبلزم. اور جس تیزی سے اکانومی بڑھ رہی تھی، ساری دنیا میں پھیل رہی تھی، یہ چیز ان کو پسند نہ تھی. اس کے بعد اوور ویو آف ماڈرن ایج لٹریچر. جناب اب اس کے بعد ہم ماڈرن ایج لٹریچر کا ایک اوور ویو لے لیتے ہیں کہ ماڈرن ایج کا لٹریچر کس طرح کا تھا، کیا تھا. اوکے، یہاں پر اب فوکس کافی کلیئر ہے آپ لوگوں کے لیے. آفٹر کوئین وکٹوریا's ڈیتھ in 1901 came the period which was written like Joseph Conrad, H.G. Wells, D.H. Lawrence, M. Forster and others. تو جناب اس اوور ویو میں ہم پڑھیں گے کہ سن 1901 کے بعد، یعنی وکٹورین ایج کے ختم ہونے کے بعد، وہ جو ماڈرن ایج تھی، پوسٹ ماڈرن ایج تھی، اسپیشلی ماڈرن ایج، اس میں کون سے رائٹرس انہوں نے کس طرح کی تحریر لکھی، اس کا خلاصہ ہے یہ جو ہم پچھلے 2 لیکچرز میں پڑھ آئے ہیں. The most important event in the early part of 20th century was the First World War that took place in 1914 to 1918. 4 سال تک یہ جنگ جاری رہی، اور یہ وکٹورین ایج کے بعد والے دور کا ایک سب سے بڑا واقعہ تھا، سانحہ تھا. It was a crucial event that changed the way of the world. اس نے دنیا کے طریقہ کار کو ہی بدل دیا. Impacted the psyche of the people. لوگوں کی نفسیات کو متاثر کیا. And also the way لٹریچر واز ریٹن. لٹریچر کے انداز کو بدل دیا. پرانے زمانے کے لٹریچر کے جو بھی انداز تھے وہ بدل دیے کہ جیسے کہ ہم نے ڈاڈائزم کا ذکر پڑھا تھا، اس کی طرف اشارہ ہے. دیٹ وار اے پارٹ آف دا رائٹنگس آف دا ارلیئر پیریڈ may perhaps have anticipated the war. ایسے دکھتا تھا کہ اس زمانے کے ارلی رائٹرز نے وقت سے پہلے ہی جان لیا تھا کہ کوئی بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے. ہینس جوزف کانرڈ انسٹیڈ. جوزف کانرڈ جو کہ ایک رائٹر کا نام تھا، ناولسٹ تھا. اوکے جی، لاسٹ لائن تھی کہ جوزف کانرڈ انسٹیڈ آف ٹاکنگ آف دیز سوشل اینڈ سوسائٹی اینڈ اٹس چینج ناؤ فوکسڈ آن ڈسلوکیٹڈ انڈیویژولس. جوزف کانرڈ نے سوسائٹی کی، معاشرے کی بات نہیں کی، بلکہ ایسے لوگوں کی بات کی جو کہ ڈسلوکیٹڈ تھے، یعنی اپنا وطن چھوڑے ہوئے تھے، اپنی جگہ سے ہٹے ہوئے تھے. A question of where one belongs in a seemingly cruel world. اور وہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ اس ظالمانہ دنیا میں ایک شخص کا کہاں، کس علاقے سے تعلق ہے. کولونیلزم از این امپورٹنٹ پارٹ آف ہز ورکس. اس نے اپنے ناولس میں کولونیلزم کا بڑا ذکر کیا ہے. ویئر ان ہی پریزنٹس اے اسٹارک ریئلٹی آف ایکسپلوٹیشن اینڈ گریڈ.
اور اس حوالے سے اس نے بتایا کہ کولونیلزم میں ایکسپلوٹیشن انسانوں کا استحصال اور لالچ بہت بڑی چیز تھی۔ میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ جوزف کانراڈ جس دور میں زندہ تھا اس نے اپنے دور میں کولونیلزم دیکھا تھا، یعنی برٹشرز نے دنیا کے ایک بڑے حصے پر قبضہ جما رکھا تھا۔ فرانس نے افریقہ میں جا کر بڑے حصے پر قبضہ جما رکھا تھا۔ یہ قومیں اپنے کالونیز کے لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے تھے، ان سے کام لیتے تھے، ان کے علاقے کی پیداوار اٹھا لیتے تھے بڑے سستے داموں، اور پھر اپنے ملک میں لا کر فروخت کرتے تھے، دنیا کے باقی حصوں میں فروخت کرتے تھے اور اس طرح سے منافع کماتے تھے، جبکہ ان کی کالونیز کے لوگ ان کے لیے غلاموں کی حیثیت رکھتے تھے۔ یہ ایکسپلوٹیشن تھی، یہ گریڈ تھی۔ جوزف کانراڈ نے اپنے ناول ہارٹ آف ڈارکنیس میں اسی چیز کا ذکر کیا ہے، یعنی وہ شخص کالونیلزم اور کالونیل لارڈز کے رویے سے نالاں تھا۔ لارڈ جم، نوسٹرومو، ہارٹ آف ڈارکنیس آر سم آف ہز میجر ورکس، یہ اس کے کچھ ناولز کے نام ہیں جو کہ اس نے لکھے، اور ان میں تھیمز کچھ ایسے ہی تھے۔ جی ایچ ویلز واز اے پرولفک رائٹر۔ اوکے، ان دو پیراگرافز کو میں آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں کیونکہ یہ ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں، ان کی زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں جی، تھیمیٹک ٹیکنیک آف ماڈرن لٹریچر۔ ہم نے یہ تو پڑھ لیا کہ ماڈرن لٹریچر کیا تھا، کون کون سے رائٹرز تھے، ان کا اوور ویو لیا۔ اب ہم اس کی تھیمیٹک ٹیکنیک کو دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے تھیمز کیسے تھے۔ جی، The conception that reality could be easily comprehended was replaced by modernism with a more subjective argument۔ جی ہاں، یہ بھی ہم نے پہلے پڑھا کہ پچھلے زمانے میں کانسیپٹ تھا کہ ریالٹی کو آسانی سے پایا جا سکتا ہے، جبکہ پوسٹ ماڈرنزم کے لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کیا تھا۔ Reality became not what was directly seen but what was behind the apparent surface۔ اوکے، ابھی فی الحال یہاں پر ہم ماڈرنزم کے رائٹرز کی بات کر رہے ہیں، پوسٹ ماڈرنزم کی نہیں۔ ماڈرنزم کے رائٹرز نے کیا کیا تھا؟ سبجیکٹیو آرگومنٹ تھا، ریئلٹی سے متعلق ان کی اپنی سوچ تھی، سبجیکٹیو تھی، وہ جو کچھ سوچتے تھے وہ بیان کرتے تھے۔ ریئلٹی بیکیم ناٹ واٹ واز ڈائریکٹلی سین، ان کے خیال میں ریئلٹی سامنے نظر آ جانے والی چیز نہیں تھی، بٹ واٹ واز بیہائنڈ دا اپرنٹ سرفیس، بلکہ ریئلٹی حقیقت تو کسی سطح کے پیچھے، سرفیس کے پیچھے، کسی پردے کے پیچھے چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے۔ اینڈ اٹ ٹک اے کروڈ and took a crude look at the ugly, the stark behind the glossy surface۔ اور وہ بتاتے ہیں کہ چمکدار سطح کے پیچھے ظلم چھپا ہوا تھا۔ اوکے، تھیم کو ہم نے ڈسکس کیا۔ جی اسٹوڈنٹس، اس لیکچر کو فی الحال جاری رکھتے ہیں، یہ پیراگراف میں پڑھنا چاہوں گا۔ It was to raise these questions that distortion became a crucial element in the visual art of the era۔ اور اسی چیز کو بیان کرنے کے لیے ڈسٹورٹ مطلب ہوتا ہے کٹا پھٹا، خستہ حال، بکھرا ہوا۔ ڈسٹورشن اس دور کے لٹریچر کا ایک خاصہ بن گیا تھا۔ یہاں اس فکرے پر میں پھر سے آپ کو یاد دلاتا جاؤں، ہم نے ڈاڈائزم پڑھا تھا، ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اس دور کی پینٹنگز میں ایک ہی پینٹنگ میں کئی طرح کے تھیمز ہوا کرتے تھے، اور ایک پینٹنگ کو دیکھ کر انسان یہ جج نہیں کر سکتا تھا کہ یہ پینٹنگ بیسیکلی کسی انسان کی ہے، کسی جانور کی ہے، کسی سین منظر کی ہے، کیا ہے۔
Comet's positivism could no longer be used to describe reality. Comet's एक राइटर था और इसके पॉजिटिविज्म को रिजेक्ट कर दिया गया, कहा गया कि पॉजिटिविज्म के थ्रू हम रियलिटी को बयान नहीं कर सकते. द डिस्टॉर्टेड इमेज फोर्स द ऑन लुकर टू स्टीप आउट ऑफ हिज कंफर्ट जोन. हाँ, ये कॉन्सेप्ट भी हमने शुरू में पढ़ा था कि वो जिस तरह की डिस्टॉर्टेड, मुंतशिर, बिखरी हुई प्रोडक्ट पेश करते थे इंसानों के सामने, मुआशरे के सामने. उनका मकसद था कि अपने मुआशरे लोगों को एक धचका दें और उनको उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकालें. उनको बताएं कि भाई तुम जिस ख्वाब गफलत में सो रहे हो इससे बाहर आओ, तुम्हारे इर्द गिर्द बहुत करप्शन है. एंड टू क्वेश्चन हिज कॉन्सेप्शन ऑफ रियलिटी, और वो हकीकत से मुतल्लिक उनके कॉन्सेप्शन को चेंज करना चाहते थे. इट हाईलाइट्स द dialectical relationship between the object of expression and the language that expressed it. एक्सप्रेशनिज्म की तरफ एक इशारा है कि उनके तहरीरों का डायलेक्ट, उनका अंदाज भी बदल गया था. दिस वॉज, और वो अंदाज क्या था? इट हाईलाइटेड द डायलेक्टिकल रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सप्रेशन एंड द लैंग्वेज दैट एक्सप्रेस. यानी वो जिस ऑब्जेक्ट को बयान कर रहे हैं और जिस अंदाज में बयान कर रहे हैं, उनको एक्सप्रेस कर रहे हैं, उनमें एक डायलेक्टिकल रिलेशनशिप हुआ करता था. वो लोग शायराना लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करते थे, बड़े बने सवने अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि वो सादा, रूखे फीके अल्फाज बयान करते थे अपने ऑब्जेक्ट को, अपने थीम को वाज़ेह तौर पर सामने लाने के लिए. दिस वाज इकोड इन द लिटरेचर ऑफ द टाइम वेयर sentences are fragmented and deliberately left incomplete. और इन प्लेस में, उस दौर की शायरी में, ड्रामा में, नॉवेल्स में राइटर्स, लिखने वाले इंटेंशनली, इरादतन अपने डायलॉग्स को अधूरा छोड़ दिया करते थे. एज इन वेटिंग फॉर गॉडॉट, ये एक ड्रामा का नाम है जी, जैसे कि वेटिंग फॉर गॉडॉट में है. ये ड्रामा हो सकता है कि अगले किसी सेमेस्टर में आप पढ़ें. ये अपने दौर का एक शाहकार ड्रामा था. ग्रामेटिकली टूटे हुए फिकरात. इस ड्रामा में कोई कहानी नहीं, सिर्फ 2 कैरेक्टर्स हैं और बात पता नहीं किस तरफ को जाती है, एंड क्या होगा ये भी किसी को नहीं मालूम. तो ये जो ड्रामा था वेटिंग फॉर गॉडॉट में, इसका खुलासा आपके सामने बयान करता हूँ, उससे ये सारा पैराग्राफ आपको समझ में आ जाएगा. वेटिंग फॉर गॉडॉट कहानी थी किसी के इंतज़ार की. 2 अफराद हैं जो कि एक नामालूम अफसानवी किरदार गॉडॉट के इंतज़ार में हैं सुबह से शाम तक. इस दौरान में वो आपस में एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं, बेफ़ायदा फजूल फ़िक्रात का इस्तेमाल करते हैं, ग्रामेटिकली टूटे हुए फ़िक्रात विदाउट एनी एंड, जिनका कोई एंड नहीं है. और इस दौरान में 2 और कैरेक्टर्स उनके सामने आते हैं, उनके साथ कोई फजूल सी गुफ्तगू होती है और इस तरह से ड्रामा चलता चला जाता है, यहाँ तक कि इंतज़ार पर ही उनका ड्रामा ख़त्म होता है. कोई नहीं जानता कि हु वाज गॉडॉट, गॉडॉट कौन था, उसने कहाँ से आना था, इन लोगों को उसने क्या फ़ायदा देना था, नोबॉडी नोज़. तो ये तिश्नगी थी, यानी टूटे हुए फ़िक्रात. उसके बाद थीम का, कहानी का एंड नहीं है, कोई प्रॉपर मैसेज नहीं कन्वे किया जा रहा, पढ़ने वाले को समझ नहीं आती कि राइटर आखिर कहना क्या चाहता है. ये चीज़ उस दौर का ख़ासा थी. तो स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ को पढ़ के मैं आज के लेक्चर यहाँ स्टॉप कर रहा हूँ. हमने आज मॉडर्निज़म को फिनिश कर दिया. बाकी जो नेक्स्ट पैराग्राफ्स हैं कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं हैं. जब मैं आपको ये व्हाट्सएप कर दूंगा तो आप इसको अपने तौर पर पढ़ लीजिएगा. इस पैराग्राफ के बाद हमारा ये टॉपिक सेटिस्फैक्ट्रीली ख़त्म हो जाता है. Dialogues are seldom completed and there is an inability to find the correct words to describe the state of the self. Dialogues are seldom completed, जैसे मैंने कहा कि इन ड्रामास में डायलॉग्स कंप्लीट नहीं किए जाते थे. and there is an inability, और लगता था कि काबिलियत, सलाहियत ही नहीं है टू फाइंड द करेक्ट वर्ड्स, कि राइटर, लिखने वाला सही लफ्ज़ों का इस्तेमाल करे टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द सेल्फ, अपनी हालत को या किरदार की हालत को बयान करने के लिए. दिस ब्रेक डाउन ऑफ लैंग्वेज आफ्टर द वर्ल्ड वॉर कॉल्स आउट फॉर अ नीड, और वर्ल्ड वॉर के बाद के लिटरेचर में
یہ جو لینگویج کا بریک ڈاؤن تھا اس کے بعد ضرورت تھی ٹو ری انوینٹ لینگویج ٹو فٹ دا پوسٹ وار ورلڈ، تاکہ کچھ ایسا لٹریچر تخلیق کیا جائے جو کہ وار کے جنگ کے بعد کے زمانے کے لیے بڑا فٹ ہو۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اب میں آپ کو ایک اوور ویو دے دوں، اس سارے کا خلاصہ بیان کر دوں چلتے چلتے۔ ہم نے ماڈرنزم پڑھا، ماڈرنزم کی مختلف تحریکوں سے متعلق پڑھا، اس بعد پوسٹ ماڈرنزم کوئی ایک پیج کا ٹاپک تھا، اس کو ہم نے پڑھا، پھر اس کا اوور ویو تھا، آخر پہ خلاصہ تھا۔ بہت جلد انشاءاللہ میں واٹس ایپ کر دوں گا آپ کو یہ لیکچر تینوں ہی، آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اس کی ہارڈ کاپی نکلوا کے سامنے رکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کو کچھ ایک ٹاپکس واٹس ایپ کروں گا، وہ بھی مختلف ازمز ہیں جو کہ میں نے پڑھائے نہیں ہیں بٹ دے ڈو ایگزسٹ، ان کا وجود ہے۔ آپ کو وہ اسائنمنٹ کے طور پر دیے جائیں گے، آپ نے ان کی اسائنمنٹس تیار کرنی ہے۔ اس طرح سے 50% 60% میں نے پڑھا دیا، جو باقی 40% رہ جاتا ہے وہ آپ نے ایز اسائنمنٹ تیار کرنا ہے۔ اس طرح سے آپ کا ماڈرنزم پریپیئر ہوگا، اور ماڈرنزم پیپر کے حوالے سے بہت اہم چیز ہے، اس لیے میں نے اس کو بہت ٹائم دیا ہے، پورے 3 لیکچر اس پہ صرف کیے، پڑھ پڑھ کر ترجمہ کیا ہے، ساتھ میں ایکسپلین کیا ہے، وضاحت دی ہے، مثالیں دی ہیں تاکہ آپ کو بات کی سمجھ آ جائے۔ تو اب آج کا لیکچر کمپلیٹ کرتے ہیں، اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنی ٹیچر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔